السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں مشکور ہوں تنظیم اسلامی فیصل آباد کا کہ اس مبارک مجلس میں کچھ عرض کرنے کے لیے مجھے سعادت بخشی ہے۔ اللہ جل جلالہ میری چند معروضات کو غلبہ اسلام کی اس محنت میں قبول فرما لے۔ محترم سامعین، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات کو حاوی، زندگی کے تمام مسائل کا حل، انسان کی نجی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی ہو، تمام مسائل کا حل اللہ نے صرف اور صرف دین اسلام میں رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور نظام حیات، ضابطۂ زندگی ڈھونڈنا چاہے گا، تلاش کرنا چاہے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے گا، تو مالک کو اس کا وہ نظام قبول نہیں، ہرگز قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کی زندگی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا سے جائے گا خسارہ اور نقصان اٹھا کر۔ اسلام جو اللہ کا دین ہے، اس کی ابتدا اللہ نے انبیاء سے کی، اور جب پہلے نبی دنیا میں آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ ان کی آمد کے متعلق کہہ رہے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ ایک نظام لے کے، عام مخلوق نہیں ہے، جنات کی طرح کی مخلوق نہیں ہے، فرشتوں کی طرح کی مخلوق نہیں ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام کے پہلے نبی، اور یہ جو بورڈ لگا ہے ریاست مدینہ، اس کا نعم البدل، اس کا اسلامی ورژن حاکمیت الہی، حکومت الہیہ، اس کی پہلی بنیاد، اس کی اساس، اور حکومت الہیہ کے سلسلہ نفاذ کے پہلے خلیفہ، اور نبی دنیا میں آتے رہے۔ بعض کو اللہ جل جلالہ نے سیاسی غلبہ عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آیا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
ہم نے انہیں بادشاہت عطا کی، انہیں حکمت عطا کی، انہیں بولنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کیا۔ چند آیتوں کے بعد سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ ان کے بعد سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو قرآن کہتا ہے سورہ نمل میں وورث سلیمان داؤد۔ اس سیاسی غلبہ میں نبوت کے ساتھ غلبہ، نبوت کے ساتھ سیاسی استحکام، نبوت کے ساتھ خلافت الہیہ، یہ وراثت داؤد سے سلیمان علیہ السلام میں منتقل ہو گئی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور مکی دور میں ایمان، عقائد، عبادات پر زور رہا۔ مکی آیتیں اور مدنی آیتوں میں فرق ہے، مکی آیتوں کا مزاج اور ہے، مدنی آیتوں کا مزاج اور ہے۔ وہاں حکم ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، وہاں حکم ہے واعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ لیکن مکہ کی زندگی میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذہن میں خلافت اسلامیہ کا، حکومت الہیہ کا تصور تھا اور اس کی نوید اللہ کی طرف سے اتر چکی۔ صحابہ رہے اللہ کے رسول ہمیں زمین پہ لٹایا جا رہا ہے، ظلم اور ستم کے مارے ہوئوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں روم اور فارس کو مغلوب ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ مکہ میں جہاں اپنی بستی میں غالب نہیں ہے، جہاں روز پتھر کھا رہے ہیں، جہاں بلال کو روز تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں روم اور فارس پہ غلبہ دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب روانہ ہوئے ہیں تو رستے میں ایک دعا کر رہے، یہ ریاست مدینہ اور خلافت الہیہ کی بنیاد تھی وہ دعا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے مدینہ میں باعزت اور محفوظ داخلہ عطا فرما، اور مکہ سے مجھے باعزت اور محفوظ نکال لے۔ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکلنا پہلے ہے یا مدینہ میں داخل ہونا پہلے؟ پہلے مکہ سے جو ہے وہ خارج ہونا، پھر مدینہ میں داخل ہونا، لیکن دعا اس کے الٹ ہے، ادخلنی مدخل صدق، میرا مدینہ میں باعزت اور محفوظ داخلہ مقدر میں کر کے مجھے مکہ سے باحفاظت نکال۔ اور رستے میں دو انسان، پورا معاشرہ پیچھے، جان کے دشمن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان کی فکر ہے، نہ اپنی پرواہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بھی کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو جب وہ گھبرا گئے لا تحزن ان اللہ معنا، اس عالم میں، تپتے صحرا میں، جب چاروں طرف سے موت گردش کر رہی ہے اور پورا عرب تلاش کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ میں مکہ سے مدینہ جو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھے اس کے نتیجے میں اپنی خاص اپنی طرف سے ایسی سلطنت نصیب فرما جس پر تیری نصرت کا سایہ۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، سلطنت مانگی، نصیرہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رسالت، آپ کی بعثت کا مقصد والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہجرت کا مقصد، جہاد کا مقصد، دعوت کا مقصد، معاہدات کا مقصد، مذاکرات کا مقصد، درس و تدریس کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدات کا مقصد، ساری کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے،
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ اور قانون کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، تبلیغ بھی فرمائی، تدریس بھی کی، جہاد میں بھی گئے، معاہدے بھی کیے، مذاکرات بھی کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بنیادی مشن سے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اس مشن میں اللہ نے آپ کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو ریاست مدینہ کا بنیادی تصور کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اور اس کے رستے میں جو چیز حائل ہوگی اس سے ٹکرائیں۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے تو وہ حاصل کریں گے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے تو اسے حاصل کریں گے، اور ان تمام چیزوں کے بعد اگر رستے میں کافر رکاوٹ بنتا ہے تو پھر اس کا علاج بدر احد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بنیادی سوچ تھی، اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ مشن رسالت کی اساسی اور بنیادی آیت ہے۔ باقی جتنے مقاصد نبوت ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے، لیکن بنیادی اور اساسی مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نافذ اور غالب ہو جانا۔ اس کے لیے قرآن پاک میں یہ آیت 3 بار آئی ہے، اور 3 بار آیت کیوں آئی ہے اس کا ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پہلی بار یہ آیت فتح مکہ کے تناظر میں اتری جب مکہ کو فتح کرنے کی نوید سنائی گئی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، اس ضمن میں اترا جی ہاں آپ مکہ پر غالب آ جائیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، حجاز اور عرب میں دین اسلام غالب اور نافذ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین، ہم نے آپ کو دین دے کر، ہدایت دے کر، دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے۔ دوسری بار یہ آیت سورہ توبہ میں اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی 2 سپر پاور روم اور فارس، ان کا نام لے کر خوشخبری اور نوید سنائی، اور قرآن نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان کے پورے عقائد کا ذکر کر کے قرآن نے کہا والذی ارسل رسولہ، ایک وقت آئے گا کہ ان پر بھی اس رسول کی رسالت پہنچ کے رہے گی۔ اس زمانے کی متمدن تہذیب یافتہ اقوام پر دین غالب ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ خوشخبری مکمل ہو گئی۔ تیسری بار یہ آیت سورہ صف میں اتری جہاں ایک عالمی منظر نامے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر کے، بنی اسرائیل کا ذکر کر کے، یہود و نصارہ کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ پورے دین پر، پوری دنیا پر یہ دین غالب ہو جائے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مکہ پر دین غالب ہوا، یہ واقعہ گزر چکا۔ اس وقت کی سپر پاور زیر نگی آئیں اور وہ مغلوب ہوئیں، یہ واقعہ ہو چکا۔ لیکن یہ قرآن کا جو تیسرا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ، یہ غلبہ ابھی باقی ہے۔ اس میں اللہ آپ کی صلاحیتوں کو، میری صلاحیتوں کو قبول کر لے، غلبہ اسلام، حکومت الہیہ، ریاست مدینہ، یہ سارے ملتے جلتے الفاظ، اور اللہ کا دین یہ غالب آ کے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری غزوے کے آخری لمحات آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 برس سے متجاوز، جب غزوہ تبوک پیش آیا سن 9 ہجری میں، اور ایک لمبا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تبوک سے، اور اپنی عادت شریفہ کے مطابق
سب سے پہلے سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ گرد و غبار کے اثرات ہیں، تھکاوٹ ہے، ضعف و نقاہت کے اثرات ہیں، عمر مبارک 60 سال سے متجاوز ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ ابا جان گھر کی دہلیز پہ آ چکے ہیں، اتنے عرصے بعد بھاگ کے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نظر پڑی رک گئی، آگے نہیں آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگے زور و قطع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کی یا فاطمہ، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ لما تبکی؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا ابا جان، اے اللہ کے رسول، میں اس بات کو سوچ رہی ہوں کہ آپ کی محنت، آپ کی کاوش کب ختم ہوگی؟ آپ اتنی لمبی جد و جہد، عمر کے اس حصے میں بھی اتنا بڑا سفر، اتنی تھکاوٹ اور اتنی جد و جہد، اتنی محنت، یہ مجاہدہ، یہ ریاضتیں، میرے باپ کو آخر کب آرام آئے گا؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے لیے، میرے لیے مشعل راہ ہے، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مہمیز ہے، وہ ترغیب ہے، وہ لاہ عمل ہے، وہ مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، فاطمہ رو نہیں، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ ایک دن اس روئے زمین پر ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر تک تیرے باپ کا دین پہنچ کے رہے گا۔ کوئی اس کو مان لے گا تو اللہ اس کو عزتیں عطا کرے گا، اور کوئی اس دین سے ٹکرائے گا تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ واقعہ پیش آنا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا نمونہ دنیا میں باقی ہے، خلافت اسلامیہ کی تکمیل باقی ہے، اور حکومت الہیہ کا دنیا کے ہر کونے تک پہنچنا باقی ہے۔ یہ ہو کے رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں نے اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی نماز، آپ کے معاملات کس قدر غلبہ اسلام میں آپ کا حصہ پڑ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ریاست مدینہ کے اس نظام کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔